وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ زور سے بولیے آمین۔ ایک بات میں ابھی بولوں گا، دیکھتے ہیں آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اردو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے؟ اور الحمدللہ کیسے آتی ہے؟ فلم کے ذریعے آتی ہے یا گانے کے ذریعے آتی ہے؟ فلم دیکھ کے جانتے ہیں یا گانا سن کے جانتے ہیں؟ تقریر سن کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تب تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ ہو گیا بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن مدرسے والے کا بھی تو آپ لوگ خیال رکھیے بھائی۔ اور کوئی تھمبنیل وغیرہ لیڈیز کا مت لگا دیجیے گا، لگا دیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا کم ہو رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ مائک والے کو بولیے ذرا بڑھا دے، تھوڑا بڑھائیے گا۔ الحمدللہ یہاں دیکھا، یہ بنگلہ زبان میں تقریر ہو رہی تھی۔ مجھے تو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ مولانا فل اسٹاپ لیتے ہی نہیں، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ سانس لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ بولتے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا، اور سب مولانا صاحب سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے سب۔ تو یہ ہاتھ ملاول کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دینا ہے نا۔ ہم نے اور آپ نے جو مدرسے کا ہیلپ کیا ہے، تعاون کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہم اگر 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں 700 ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اس لیے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا وہ تو کم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں کیوں آیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کو 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنا کو 700 تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ
اسی کے لیے لگا ہوا ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. آئیے دیکھتے ہوئے چلیں. قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کو اردو سمجھ میں آتی ہے زیادہ تو سمجھ پائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اس کا میں ایک ترجمہ اور کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. تو بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ بھی والا یا ہی والا؟ ہی والا صحیح ہے. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا. لیکن جس دن میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اس کا مطلب کسی اور کی بھی ہے. تو وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا. روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، زیور گم ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں. جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. بانچ کون بناتا ہے؟ اللہ. مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ. اللہ. اس لیے میرے بھائی ہو، اللہ اپنی ذات میں اپنے صفات میں کسی کو بھی شریک اور ساجی مانتا نہیں ہے، اس لیے بنانے کا نہیں. جو بھی مانگنا اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر چور دروازہ کھلے ہوئے ہیں. آئیے توحید کو مضبوط کر لیجئے، ایک اللہ پر ایمان رکھیے اور اللہ ہی سے مانگیے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اپنے لوگ کیا بولتے ہیں، فلانے نے ہم کو تکلیف دے دی. کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے. پوری دنیا ایک ہو جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو اشعار بھی آتے ہیں کیا اردو کے؟ جیسے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سب تو اردو جانتے ہیں الحمدللہ. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اردو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آ رہی نا الحمدللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب سے فضل القیامہ حدیث نمبر 2516، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ سن لو، پوری دنیا مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائیو، بھروسہ اللہ پر، مانگنا ہے اللہ سے. بگڑی بنانے والا اللہ ہے، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، سب کی فریاد کو سننے والا اللہ ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے، اپنے یہاں دیکھ لیجئے سنت سے دوری پائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں سنت رکھے ہوئے ہیں. سنت جانتے ہیں نا، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اندر والی مسلمانی بھی ہے الحمدللہ. لیکن یہ سنت کچھ لوگ چھلا لیتے ہیں. چھلاتے کہ نہیں چھلاتے ہیں؟ کائے چھلاتے ہیں بھائی؟ چھلا رہے کہ نہیں چھلا رہے؟ صبح اٹھ کے ہی چھلا لیتے ہیں. صحیح ہے یہ چھلا لینا؟ نہیں. صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مونچھ اتنی موٹی موٹی رکھتے کہ تیل لگا لگا کے اٹھاتے ہیں، ہے نا، اس طرح کر کے گھماتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ میں اٹھاتے رہتے ہیں. آپ ہی بتائیے ایسی مونچھ رکھنا صحیح ہے؟ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. جنگل میں ہم نے اور آپ نے شیر دیکھا ہے. ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے. بال والا کون ہوتا ہے؟ کبھی جنگل گئے ہیں آپ لوگ؟ جنگل کبھی نہیں گھومنے؟ شیر شیرنی نہیں دیکھا ہے؟ جس کو زیادہ بال ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں نا. اور شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. یعنی اس کو بال بہت زیادہ ہوتا ہے اور پورے جنگل میں وہ گھومتے رہتا ہے، ببر شیر. اور جس کو بال نہیں ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی بولتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے جس کے پاس داڑھی نہیں ہے، مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟
ارے جن کے بعد داڑھی ہے مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ شیر. اور جن کے بعد داڑھی نہیں ان کو کیا بولیں گے؟ اچھا لگے گا سن کر؟ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھیے لوگ رکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ہی لوگ چھلا رہے ہیں. اچھا آپ ہی بتائیے، اللہ سے ہم اور آپ ایسی ہی حالت میں ملنا چاہتے ہیں کیا؟ جی نہیں. اس لیے داڑھی رکھیے. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، ایک حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے. آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے. حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے. حج کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ حج کرنے جائیے، اللہ نے دے رکھا ہے، جائیے، سمجھے؟ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا آپ کو. تو پتہ یہ چلا سنت بھی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے. رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے؟ الحمدللہ. اب آئے تقریر سنیں، ماشاءاللہ وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے تو وہ ایسا بولے. جی نہیں، جب بھی آئے تو کچھ لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے داڑھی رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، کتنے بچے لوگ کی جب شادی کا مسئلہ ہے تو بولے ارے زیادہ لمبی داڑھی رہے گی تو لوگ بولے بڑھوا ہو گیا ہے. ایسا تھوڑے نا بھائی، پتہ چلے گا کہ ہاں پورے طریقے سے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن ہم اور آپ نماز میں کہاں ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. غور سے سنیے گا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی کون سی نماز ہے بھائی؟ جمعہ کی نماز. کتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کھاٹ کی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی نماز. 360 کی کون سی نماز ہے؟ عید بقرعید کی نماز. اتنا بڑا مجمع، آپ ہی بتائیے اگر سب لوگ 5 ٹائم مسجد میں پہنچ جائیں تو مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ جگہ ہی نہیں ملے گی. متولی صاحب پریشان ہو جائیں گے، خادم صاحب پریشان ہو جائیں گے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے. گرے تو نماز کیوں چھوڑے ہوئے ہم اور آپ؟ یاد رکھیے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43. ارے تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، پوری رات اگر جلسہ ہے لیکن فجر کی بھی نماز ہو. ماشاءاللہ ہم اور آپ جلسہ کرا رہے ہیں لیکن کتنے ذمہ دار ایسے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے. غلط بات ہے نا یہ. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے ہیں. 20 لاکھ کے قریب. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے. اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، مسجد پر بم برسائے، چرچ پر بم برسائے، ہاسپٹل پر بم برسائے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے، اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں دھیرے. اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے. جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. آخر اللہ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی. فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پکڑا نہیں؟ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا. 5 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں. میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا ہوں، میں 5 ٹائم بولتا ہوں. ہم اور آپ 3 ٹائم تو آرام سے کھا رہے ہیں. کبھی اللہ نے ہماری روزی روٹی چھوڑی؟ چھین لیا؟ نہیں چھینا. ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے نہیں چھینا، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم ڈھائے ہیں
اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچیں۔ جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے، اللہ نے قبول کر لیے۔ ایک تو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، عورت بھی لیڈی جو ہے نا وہ دبنگ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس عورت نے ایک سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، یہ جنتی ہیں۔ بیچارہ سیدھا آدمی، گھر اس نے بنایا، گھر انہوں نے بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ آج اپنے سماج میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کان کھول کے سنیے گا اور دل کھول کے سنیے گا، پڑوس کی زمین لیے بیٹھے ہیں، بھائی کی زمین لے لیے ہیں اور بہن کو تو حصہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ابا مر گئے، بہن کو ترکہ میں دینے کا کہ نہیں دینے کا؟ کتنے لوگ بہن کا کھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو پکڑا، ہم بھی تو ظالم ہیں۔ اللہ نے کہاں پکڑا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں لڑکی اصل ہے، لڑکا اصل نہیں ہے۔ تو کیا بھائیوں نے اپنے بہنوں کو دے دیا؟ بھائی ابا گزر گئے، پورا مال تقسیم کر دو، دیا؟ کہاں دے رہے لوگ؟ یاد رکھیے گا، بہن کا حصہ کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، پیسے میں بھی ہے، سب چیز میں ہے، جو ابا چھوڑ کے مرے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ظالم نہیں ہیں؟ بالکل ظلم کر رہے ہیں۔ جو نہیں دے رہا ہے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہو، جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں، حقاً ایمانداری پوچھ رہا ہوں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو سرکار کی لائٹ چوری کر کے اپنے گھر میں جلاتے ہیں؟ جلاتے کہ نہیں جلاتے؟ یہ بھی حرام کا ہے، کان کھول کے سن لیجئے گا، چاہے سرکار کی چوری کیجئے وہ بھی حرام، دوسرے کی چوری کیجئے وہ بھی حرام۔ حقاً ایمانداری بولتا ہوں، پہلے اپنے لوگوں کے یہاں نالا بہتا تھا، پانی کا نالا جانتے ہیں نا، پانی کا نالا، اس کو پاٹ پاٹ کے گھر بنا لیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر سرکار کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنایا یہ بھی حرام، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے ایک بتہ زمین لے لیا، ایک بتہ صرف، چاہے بھائی کا لے لیا، بہن کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، اور آپ مجھے بولنے دیجئے، مدرسے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، کفن نکال لیا۔ کتنے لوگ مدرسہ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ مسجد کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ چھوڑ ہی نہ رہے وہ لوگ۔ تو کیوں یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے پکڑا؟ ہاں اللہ پکڑیں گے، اللہ پکڑیں گے، سن لیجئے۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے کسی کا بھی لے لیا اس کو دینا پڑے گا، اور نہیں دیجیے گا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا تو ہم اور آپ گئے کام سے۔ پہلے جو 2 کھیت کے درمیان، 2 کھیت کے بیچ میں جو آڑی ہوتی تھی، اتنی موٹی آڑی ہوتی تھی۔ آڑی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ آڑی ہی بولتے ہیں؟ شیخ آڑی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آل، بنگلہ میں، اچھا بنگلہ میں آل بولتے ہیں۔ یہ پہلے اتنا موٹا ہوتا تھا، اب پتلا ہو گیا، یعنی کاٹ کے، یہ بھی کاٹ رہا، یہ بھی کاٹ رہا، کاٹ کے ایک دم آرا بنا دیا جسے لکڑی کاٹتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی برکت چھین لی، نہ اس کی زمین میں اپجا ہو رہا، نہ اس کی زمین میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے چھینا کہ نہیں چھینا؟ تو یہ تو نعمت آپ سے چھین رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس نے بھی جس کا بھی حق لیا ہے، چاہے پڑوسی کا لیا، بھائی کا لیا، بہن کا لیا، مدرسے کا لیا، سرکار کا لیا، مسجد کا لیا، قبرستان کا لیا، دینا پڑے گا۔ اور اگر نہیں دیا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو ختم ہو گیا کام سے، جیسا کہ یہ حدیث۔ اروا اس عورت نے کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر میرا ہے۔ اب بیچارے سیدھے سادے آدمی، انہوں نے ایک حدیث سنا دی۔ آج بھی ہم اور آپ حدیث سننا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے، وہ اپنے بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، چچا کو نہیں دے رہے ہیں، بھتیجے کو نہیں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اپنے سماج میں، مدرسے کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، مسجد کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
سن لیجئے حدیث، ایک دم کان کھول کے سن لیجئے، زمین یہیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، قبرستان میں لے جائیں گے ہم اور آپ؟ بولیے قبرستان میں لے جائیں گے؟ قبر میں نہیں لے جائیے گا؟ ارے کفن میں جو ہے نا جیب بنا لیجئے گا اور پیسہ اس میں ٹھوس کے قبر میں لے جائیے گا، سب یہیں دھرا رہ جائے گا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کا ایک بتہ لے لیا، دیکھ لیجئے ایک بتہ، ایک بتہ اگر کسی کی زمین لے لی، کسی کا حق لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ غور سے سنیے گا، بہن کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، چچا کا لے لیا، بھتیجے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، یا طاقت دکھا کے یہ لے لیا۔ اب آپ لوگ کی طرف یہ مسئلہ بولتے کہ نہیں بولتے پتہ نہیں، یعنی یہ جملہ بولتے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، کہ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ چور کے آگے تالا، اگر چور ہے اتنا بھاری تالا بھی لگا لیجئے گا تو اس کو کھول لے گا، اور جو بےایمان ہے وہ چاہے آپ سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئیں وہ بےایمانی کریے لے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ کیوالا مانے لکھائی، کام نہیں آتا۔ اب ان کو تو حدیث سنائی تو یہ عورت مان جاتی کہ بھائی یہ گھر تو ان کا ہے، میں کیوں لے لوں، لیکن اس نے قبضہ کر لیا۔ بیچارے سیدھے سادے آدمی نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے کیونکہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور جس دن اللہ سنیں گے تو اللہ نے اچھے اچھوں کی بجا دی ہے، فرعون کی اللہ نے بجا دی ہے، ابو جہل کی بجا دیا، سب کی بجا دیا، جتنے ظالم لوگ تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آ جائے اللہ کا حکم ختم، لیکن ظالم کو اللہ پکڑتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک گھر ہڑپ کر لیا، اس عورت نے ایک گھر لے لیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑ دیا ہے، بچوں کو مارا ہے، تو اللہ نہیں پکڑیں گے؟ لیکن ہم اور آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اگر ہم نے بھی اور آپ نے بھی کسی کا لے لیا ہے تو دے دیجئے اللہ کے واسطے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ اپنے گاؤں گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے لوگ بڑے مالدار تھے، آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو غریب تھا آج محلوں میں ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ بھیا ہم کو کیا معلوم؟ تو کہا یہ وہ مالدار آدمی تھا کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے اس کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، میں تو جانتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں جن کا طوطی بولتا تھا، جانتے ہیں یہ تو بہت ہارڈ اردو ہو جائے گی، طوطی بولتا یعنی جس کا بڑا نام تھا، جہاں بھی چلو بولتے تھے یہ ہماری زمین ہے، آج ایسا ہو گیا ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ صحیح بول رہے آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر ظلم کیجئے گا تو دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے، اللہ چھوڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، سدھر جا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ بھئی اب مظلوم جن پر ظلم ہوا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنا معاملہ اللہ کے ہاں کر دیا، اللہ کے یہاں کیس ہو گیا، ختم۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ارے جب اندھی ہو گئی تو پھر آ کے معافی مانگ لیتی۔ وہ عورت اندھی ہو گئی، جب اندھی ہو گئی تو آ کے معافی مانگ لیتی کہ سیٹھ صاحب میں نے غلط آپ کا گھر لے لیا، یہ تو گھر آپ ہی کا ہے۔ لیکن جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔
آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹھ لوگوں کا، پیسے والے کا بات کیسے کرتا ہے وہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، روپیہ پر بہت رواب کرتا ہے، رواب جانتے ہیں، اپنے آپ کو سینہ نکال کے چلتا ہے، رے اکڑ کرے گا پکڑ ہو جائے گی تیری، اور یہ دولت کب تیری چلی جائے تو جھٹکے سے سیدھا آ جائے گا روڈ پر، اکڑ کرتا ہے، پیسے والا ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے بد دعا کر دی، وہ عورت اندھی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور گھر ہی اس کا کنواں ہو گیا۔ پہلے دیہات وہات میں، ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کنواں ہوتا تھا، کنواں مطلب بڑا سا کنواں، سب لوگ پانی لینے آتے تھے، پہلے گھر میں بھی ہوتا تھا، تو وہ گھوم رہی تھی اور اب اپنے گھر میں گر گئی، کنویں میں مر گئی۔ وہ دیکھا آپ نے، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، وہ اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر بھی گئی، اللہ نے ظالم کو پکڑ لیا اور مظلوم کی دعا اللہ نے سن لی۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم میں سے بھی کسی نے ظلم کیا ہے، معافی تلافی کر لیجئے، ورنہ اللہ کب پکڑ لیں گے پتہ نہیں۔ آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، وہ نماز بھی پڑھا رہے، تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، جیسا کہ اپنے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں مسجد میں، مولوی صاحب بھالو نا، صحیح نہیں جانتے مولانا صاحب۔ اچھا، ارے 15 سال ان لنگی گھسی ہے، محنت کر کے پڑھایا، مولانا کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا رہے، اگر مولانا صاحب امامت کریں گے تو میں مسجد کو چھوڑ دوں گا، اور کتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، جا کے گاؤں گھر میں دیکھ لیجیے آپ، جب تک مولانا رہیں گے میں مسجد نہیں جاؤں گا، اور زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہی، وہ نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہوئے، نماز بھی چھوڑ دیں گے، اور اگر زیادہ مانگیے گا اللہ کے راستے میں دیجیے تو وہ چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ ہاں، اب آپ ہی بتائیے، بیٹی بے نمازی ہے وہ چلے گی، بیٹا بے نمازی ہے چلے گا، جورو بے نمازی ہے چلے گا، مولانا صاحب نمازی ہے وہ نہیں چلیں گے۔ امام صاحب، آج اپنے یہاں امام کی اہمیت کیا بھائی، مولوی صاحب کی اہمیت کیا؟ اب آپ ہی بتائیے، مولانا لوگ زیادہ کماتے ہیں یا سرکاری لوگ زیادہ کما رہے ہیں؟ اب ایسے کچھ بولوں گا تو لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب آپ ہنساتے ہیں، اب دیکھیے آپ لوگ ہنس پاتے کہ نہیں پتہ نہیں، یعنی اردو کتنی جلدی آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک مولانا صاحب کی تنخواہ تھی 5,000، کتنی تھی سیلری؟ 5,000، اور ایک سرکاری کی تنخواہ تھی 25,000۔ تو یہ 25,000 والے مولانا صاحب سے جن کی 5,000 تھی مذاق بہت کرتے تھے، مولانا صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ارے ہے 5,000 اور بڑی برکت، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں یا ہم لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ ہے نا، ہمارے پاس تو بچے کیسے ہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، صحیح ہے نا، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس کم سے کم آدھا درجن، 1 درجن تو ہے الحمدللہ، وہی 5,000 پہ پل رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا، بھئی اگر مولوی صاحب مذاق کر لیں تو شرمائیے گا نہیں، مولوی صاحب وہ حدیث یاد دلائیے گا، میں اسی پر اٹکا ہوں ابھی بخاری شریف پر، جیسے اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو وہ صاحب نے بھی مذاق کر لیا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 5,000، میری تنخواہ 25,000، لیکن 25,000 میں برکت نہیں ہے، آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے میری 5 آپ لے لیجئے اور اپنی 25 ہم کو دے دیجئے۔ تو بولے یہ نہیں ہوگا پھر۔ ارے تو یہ کیسی برکت ہے بھائی، یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ اچھا آپ ہی بتائیے، بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بقرعید میں بکرا بکتا ہے جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے، وہ کا معلوم کہاں سے لکھ کے چلا آتا ہے، لاکھوں میں بکے گا۔ اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو ملے گا الحمدللہ۔ دیکھیے سنبھال کے بھائی، دیکھیے مولانا صاحب گھما رہے ہیں لگ رہا ہے بھائی، جب پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تراویح پڑھانے کا، نہیں۔ تو قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو یا ران سے محبت ہے؟
کھانے والا. آپ ہی بتائیں ران سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے ہے. 3 دلیل دے کر ابھی نیچے کر دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے یہ نہیں ہے. اچھا قرآن کا ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے یا انگلش ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے؟ تو قرآن سے کیسے محبت ہوئی بھائی؟ قرآن پڑھ ران بولے ہیں آپ. اچھا سوری میں سمجھ نہیں سکا. یعنی ران سے مطلب کھانے والا ران، اس سے بڑی محبت ہے. اب قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا مہنگا ہے؟ انگلش والا. اور ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. سو گڈ. فٹافٹ بولنے کا ایک دو کیا واہ واہ بڑا مہنگا ہے. قرآن سے محبت ہے. الحمدللہ یہ سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب تو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو. اس لیے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے. ابھی وہی میں اٹکا ہوں بخاری شریف کی حدیث پر. ابھی میں شروع کیا تھا تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی، جانتے چھٹ کھوپڑی؟ ہاں بنگلہ میں کیا بولیں گے چھٹ کھوپڑی کو؟ چھٹ کھوپڑی سمجھ گیا نا؟ چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا. کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں. ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے، مؤذن سے ہی تکلیف ہے، خادم صاحب سے تکلیف ہے، اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں. اب ایک آدمی تھا، اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. انہوں نے کیا کیا؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی. اس ٹیم نے ریسرچ کیا، جانچا، دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنے یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے. اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے، جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا. 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے. آندھی ہو، طوفان ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، مائک سے آواز وہ دیں گے. شیخ صاحب اسی حدیث پر اٹکا ہوں، اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے گا. ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی. مسجد میں کوئی نہیں آیا. اب فجر میں کہاں آتے آپ ہی بتائیے؟ جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے، مائک سے اذان ہے، مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ چلیے. تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو پوری مسجد بھر گئی. سمجھانے کے لیے ارے یہ ڈبل اذان کاہے دے رہے ہیں آپ؟ یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں، یہ کیسے مؤذن صاحب ہیں یہ؟ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے ہی سمجھانے کے لیے. سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے جائیں گے. لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے؟ آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں. ہماری مسجدیں خالی ہے، ویران ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ ہی بتائیے؟ کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے. اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کبھی سیلاب آ گیا، پورا سب کچھ تہس نہس ہو گیا، پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے. مسائل پیدا ہو گئے. ابھی اسی حدیث پر اٹکا ہوں. امام کی عزت کرنا سیکھیے، احترام کیجئے. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو 2 آدمی میں جھگڑا تھا، امام صاحب میں ایک دوسرے آدمی. یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آ کے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے. تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے، اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجئے. اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن لیجئے یہی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی. اس کمیٹی نے سرچ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے. اچھا. اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے، یعنی اس کو غریب بنا دے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، اس کی عمر لمبی کر دے. 3 بد دعا دے دی. عمر لمبی کر دے، غریب بنا دے، آزمائش میں ڈال دے. اب غور کیجیے گا.
میرے بھائی ہو، کچھ دنوں کے بعد وہ بد دعا اس کو لگ گئی، امام صاحب کی بد دعا لگ گئی، اس لیے امام کی بد دعا سے بچیے، لگ گئی بد دعا لگی، وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور اس کے یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا، بھاؤں کے بال، یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے، اندر، یہ بھاؤں کے بال ہے یہ اندر گھس گئے، اور وہ دم غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہو، دعا لیجئے، بد دعا مت لیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احترام کرنا سیکھیے، اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھیے۔ ارے ان کی تنخواہ اچھی رکھیے بھائی، ان کے پاس بھی بال بچے ہیں، کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے مولانا لوگ کے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ نہیں پڑتے ہیں، وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں، ہوا پی پی کے زندگی گزارتے ہیں۔ مولانا لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں دیکھا آپ نے کھاتے پیتے؟ ارے وہ تو ہوا پی کے رہتے، ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال رکھیے، ذرا احترام کیجئے۔ اچھا ایک دعا اور سنا دیتا ہوں۔ متولی صاحب نے ایک مرتبہ امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ کون سی دعا؟ اے اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے۔ اب جب دعا ہو رہی ہے اچھی نوکری دلا دے، تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے اللہ، امام صاحب نے دعا کی، غور سے سنیے گا، اے اللہ اچھی نوکری تو دلا دے لیکن تنخواہ اور سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے۔ ارے امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنی میری ہے اتنی ہی سیلری رہے تو یہ کیسے ہمارا گھر چلے گا؟ واہ رے واہ متولی صاحب، آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہمارا کہاں سے چلے گا؟ واہ واہ، سمجھ میں آ رہی اردو؟ اس لیے میرے بھائی ہو علماء کا، ہاں اعلان کیجیے مائک سے۔ السلام علیکم۔ ایک 5 سال کا بچہ غائب ہو گیا ہے، نام اعجاز ہے، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ تو کسی کو اگر ملا ہو یا کہیں کوئی ایسا بچہ نظر آیا تو اسٹیج سے رابطہ کریں، یہاں کر کے پہنچاتے ہیں۔ 5 سال کا ایک بچہ، نام اعجاز، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ کہیں بھی ایسا بچہ دکھے تو اس کو اسٹیج تک آنے کی کوشش کریں۔ جی بات چل رہی ہے اپنے سماج میں ہم اخلاقی گراوٹ میں کتنے نیچے آ گئے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ یہ جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ یہ جو کھینی کھاتے ہیں نا ہمارا، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ اور کیا ہے، تقریر میں مولانا کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے ملا ملا کے کھا رہے ہیں یہاں رکھ رکھ کے۔ تو بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ جب بڑکا سب کھائے گا تو چھوٹکا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بالکل کھائے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، گھر میں امی بھی کھاتی ہے، ابو بھی کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ بھی پیتے ہیں، لاتا کون ہے؟ چھوٹے بچے لاتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے رے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے دھواں کب نکلے گا؟ لا میں بھی دھواں نکالتا ہوں۔ نکال رہا کہ نہیں نکال رہا؟ اس لیے لوگوں کے لیے نمونہ بنیے، کھینی ونی مت کھائیے۔ آج میں سفر کر رہا تھا، ابھی دربھنگہ سے کٹیہار آ رہا تھا جانکی ایکسپریس سے، تو ایک 85 سال کے بزرگ میاں بی بی سفر کر رہے تھے اور ماشاءاللہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تو سامنے کھینی کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دادا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ میرے دادا کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں۔ تو ذرا ان کو جھٹکا لگا، ارے یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو میں کہا کہ ایسا کیجئے، اس کو بند کر دیجئے۔ تو جتنا نکالے تھے اتنا وہ اس میں رکھ دیے اور اس کو ڈبیا کو بند کر لیا۔ جب ڈبیا کو بند کر لیا تو میں نے کہا دادا جان وہ ڈبیا ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم پھینک دیں۔ تو اس کی بڑھیا جو تھی دادی ماں، نہ مت دیجئے گا۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ تو میں کہا لائیے آج سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ پورا کینسر ہو جائے گا، یہاں پورا گل کے گر جائے گا۔ دادا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 85 سال، ابھی 100 سال آپ زندہ رہیں گے اور جلدی جا رہے ہیں، پورا کٹ کے گر نہ جائے گا۔ آخر تک میں مناتا رہا لیکن دادی ماں اڑی رہی کہ نہیں دینا ہے ڈبیا، نہیں دینا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے جب ایسی دادی ماں رہے گی غلط میں ساتھ دے تو سماج میں سدھار ہو سکتا؟ دادی ماں ایسی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ جہاں بڑے لوگ کھینی کھائیں گے وہاں چھوٹے لوگ کھائیں گے آرام سے۔
اور جہاں بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے چھوٹے لوگ جھوٹ بولیں گے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بہت جھوٹ بولتا ہے. آپ نے ہی سکھایا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی کو ملنا ہے تو میرے گھر پہ ملنے کے لیے آگے دروازہ کھٹکھٹایا, فلانے بھائی گھر پر ہیں کیا؟ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ کھیل رہے ہیں. جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. اور عام بات ہے. تو یہ جھوٹ نہیں لگتا ہمیں اور آپ کو؟ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. مائیں تو اور زیادہ بولتی ہے. اور آج کل کی مائیں بہت ماڈرن ہو گئی ہے. جب پیٹ میں بچہ تھا تو موبائل سے کھیل رہی تھی, اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. تو جیسا سوچی ویسے بچے پیدا ہوئے. سب موبائل کا زمانہ ہے. اور اپنے یہاں یہ بھی ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ مہنگا موبائل لیتا ہے. کم سے کم 50 ہزار والا 1 لاکھ کا. اور موٹر سائیکل جو ہے 1.5 لاکھ والی کوئی موٹر سائیکل آتی ہے کیا, پٹپٹیا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں. یہ پیسے والے جتنے ہیں نا, جو باہر کما رہے ہیں یا اندر کما رہے ہیں, پیسہ ہے تو 2 چیز میں بہت دکھا رہے ہیں. اور ان کے بچے لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ. یہ 2-4 قسم کے لوگوں کے بچے بگڑتے ہیں. وہ کیسے؟ کچھ مولوی صاحب کے بھی بچے بگڑے ہوئے ہیں, وہ دوسروں کو سدھار رہے ہیں, ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ باہر کما رہے ہیں, پیسہ بھیج رہے ہیں, بیوی بھی پرس لٹکا کے موبائل للا ہر دن مارکیٹ جا رہی ہے. اور بیٹا بہترین پھٹپٹیا لے کر صرف ریس میں چلتا ہے, آہستہ نہیں چلتا ہے. 10 سال کا ہے, پورا ٹانگ بھی دونوں طرف نہیں اڑے گا, لیکن پھٹپٹیا آدم اڑا کے ہوائی جہاز کی طرح چلاتا ہے. نہیں چلاتا, دیکھیں نہیں آپ؟ تو 2 ہی چیز ہے, 2 کٹ ہوگا. ایک کٹ مارے گا تو ادھر نکل جائے گا, اور دوسرا کٹ اگر لگا سر میں تو سیدھا قبرستان چلا جائے گا. اور ہے ہی اپنے یہاں. میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کے, باپ کی دولت پہ رواب دکھایا. رواب جانتے ہیں؟ میں بڑا ہوں. ارے باپ کی دولت پر رواب کرتا ہے, اپنا کمائی کر کے کما, تب دیکھا باپ کی دولت کیا ہے. تو میرے بھائی ہو, بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. اس لیے اگر جھوٹ بولیے گا تو بچے آپ سے سیکھ لیں گے. یہ بچے من کے سچے, ہم سب کے چچے, ان کے دل سب سے اچھے. وہ تن کے اجلے من کے کالے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کی طرح. بچے آج کل بچے لوگوں کا کیس کورٹ میں گیا نہیں گیا, ہمارے اور آپ کا کیس کورٹ میں جاتا ہے. تو ہم سے اچھے بچے. تو میرے بھائی ہو, بچوں کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ مت بولیے, ورنہ یہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. اپنے یہاں سماج میں کیا ہو رہا ہے, اب آپ لوگ کے یہاں دان دہیج شادی بیاہ میں ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا. برات ارات ہے کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا, اور شاید کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. اچھا, آپ لوگ کے یہاں ابھی بلٹ گاڑی ہے یا 4 چکا یا 2 چکا؟ ابھی 2 ہی چکا چل رہا ہے. 2 ہی چکا پر, ابھی 4 چکا چالو ہو گیا دوسری طرف. 4 چکا بھی چالو ہے. چاچا بول رہے 4 چکا بھی ہے. 4 چکا سمجھ گیا نا, 4 چکا مطلب 4 ویلر, اور کیا. اس لیے 4 چکا 2 چکا بائک. پڑھے لکھے لوگ بھی لے رہے ہیں, جو نہیں. ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر آپ اردو سمجھیں تو سمجھ آئے. جس کے پاس گھر نہیں ہے, یعنی گھر بھی نہیں ہے, جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے, اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانگتا ہے. صرف گھر ہو جائے تو جہاز مانگتا ہے. ارے اپنی کمائی سے تیرا پیٹ نہیں بھرا, تیرے سسر کی کمائی سے بھر جائے گا. بھکاری ہے بھکاری. اور ایسی دولت ٹکتی اکتی نہیں ہے. کوئی بتا دے کہ ٹک گئی ہے. ہم اور آپ کیسے ہو گئے, کسی دن اگر بیوی نے کہہ دیا بولیے گا نہیں, یہ کرسی میری ہے, میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا؟ بولیے گا نہیں, جس فریج میں ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا سنتے ہوئے؟ ارے جس پلنگ پہ آپ سو رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے, اچھا لگے گا؟ لگ رہا یہ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں. ارے نہیں آ رہی, صحیح بولے آپ, نہیں آ رہی, یہ والی نہیں آئے گی سمجھ میں. اچھا, دان دہیج لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے آج سے نہیں لیں گے؟ ہتوا نہ اٹھائیے, بس من ہی من بول. ہے کچھ لوگ ساتھ دینے والے کہ انشاءاللہ ہم دان دہیج نہیں لیں گے. آپ کی شادی نہیں ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی ہے, چلیے الحمدللہ. دان دہیج ختم کیسے ہوگا بھائی؟
ختم کیسے ہو؟ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اگر آج یہاں سے قسم کھا کے نکلے ہم اپنے بیٹے میں دان دہیج نہیں لیں گے چاہے جو ہو جائے، پورے گاؤں والے بیٹھ کے ایک پنچایت کرے نہیں لیں گے اور بائیکاٹ کرے کہ جو بھی لیتا ہے اس کے نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ دوسرے مولانا پھر آگے پڑھا دیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ مولانا لوگوں کا اتحاد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اب اسا برا نہ مانیے گا، صحیح ہے، برا نہ مانیے گا، ہے ہی۔ اگر اتحاد بھی ہو جائے کہ بھائی جو بھی گاجا باجا کیا، ڈھول باجا بجایا، دان دہیج لیا، اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے اور جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اس کے گھر کا، بائیکاٹ۔ لیکن دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ اچھا آپ لوگ کیا بارات جانے کا بھی سسٹم ہے کیا؟ کتنا سو جاتا ہے بھائی؟ اچھا کس لیے جاتا ہے؟ کیا آپ کو گھر پہ کھانا نہیں ملتا؟ ہمیں اور آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہاں جا کے کیا کھاتے ہیں؟ نہیں کیا کھاتے ہیں اب آپ ہی بتا۔ جو کھانا ہم اور آپ پلیٹ میں کھا رہے ہیں، حق کر ایمانداری میری طرف دیکھیے گا اور مجھ سے آنکھ میں آنکھ ملائیے گا، یہ ایک پلیٹ کھانا ہو سکتا سود کے پیسے کا ہو، کیونکہ باپ کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ بھیک مانگ کے لایا ہوگا، زمین بیچا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے، سود پر پیسہ لایا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے، اور آپ کھانے کے لیے چلے گئے ہیں، اور کھانے میں بھی آپ کیڑا نکالتے رہے۔ بوٹی ادھر لا، ٹوٹی نے رہا دانت ہل رہا ہے، میں بیمار ہوں، تو گئے کاہے کو؟ اچھا جائیے بارات، ایک ریکویسٹ مان لیجئے، بارات میں جا کر صرف سبزی روٹی کھا کے آنے کا۔ ایک دم سناٹا چھایا ہوا، لگ رہا اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بارات جائیں گے اور سبزی روٹی کھائیں گے، نعرہ لگائیے، بارات جائیں گے سبزی روٹی کھائیں گے، دال بھات کھائیں گے۔ ارے مولوی صاحب دال بھات جب گھر میں نہیں چلتا تو بارات میں کیا چلے گا؟ آپ ہی بتائیے۔ پھر وہاں جا کے ہم اور آپ کینلے پانی پیتے، جانتے کینلے پانی، بسلری والا پانی؟ آپ کے جو نل کا پانی ہے وہ بسلری سے لاکھ گنا اچھا ہے، لیکن وہاں جا کے کینلے پانی، اور پلیٹ پوری کھاتے نہیں ہم اور آپ، آدھا کھانا اسی میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پورا کھا لیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ مولوی ہے۔ اور مولانا لوگ بھی بارات جاتے ہیں، یہ میں ایسا نہیں کہ میں ون سائڈ بات کروں، صحیح ہے نا، ہمارے بزرگ صحیح ہے، مولانا لوگ بھی جاتے ہیں، تو مولانا لوگ دلیل ہیں، وہ جاتے ہیں تو، اور جہاں جہاں بارات جاتی ہے کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جائیں گے لیکن بارات جانا بس الٹ گئی۔ میں نے عدم پختہ ارادہ کر رکھا ہے، 13 سال ہو گئے میں بارات نہیں گیا، اللہ کہ ایسی رشتہ داری جیسے اپنا سگا کوئی ہے، بھائی ہے، سالہ ہے، تو ابھی ایک سالے صاحب کی شادی ہوئی تو ان کے سالے کے ولیمے کے نام پہ وہاں پہنچ گئے، کیونکہ یہ میاں بیوی دونوں MBBS ڈاکٹر ہیں، اور آپ کے پورنیہ میں میڈیکل کالج ہے وہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ابھی نیا کالج کھلا ہے MBBS، ابھی بن بھی رہا ہے، وہ ہے نا، اکیلا چاہے جو ہو جائے نہیں جائیں گے بارات۔ اگر 10 لوگ ایسے تیار ہو جائیں سماج میں کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے، اور میں تو کہتا ہوں سب مولانا لوگ سائن کر دیں کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے، تو نکاح کون پڑھائے گا؟ گاؤں والے پڑھا دیں گے، صحیح بولے ہے نا۔ بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ سدھار کیسے ہوگا؟ معلوم ہے دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کتنی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی، کتنے نے سوسائڈ کر لیا، کتنی مر گئی، کتنی بوڑھی ہو گئی۔ اور ایک چیز اور ہے، اپنے یہاں خاندان بہت دیکھا جا رہا ہے، وہ خاندان کا وہ خاندان کا، کتنے لوگ ملاتے ہیں سب، وہ ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا، کتنی ایسی ہے جو بیچاری کی صورت اچھی نہیں ہے تو ویسے پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے ہاتھ لال پیلے کون کرے گا بھائی؟ کتنی بیوہ عورتیں ہیں، خلا والی عورتیں ہیں، طلاق والی عورتیں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب پر کون تحریک چلائے گا بھائی؟ تحریک شہیدین جب اٹھی تھی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اللہ رحم فرمائے، ان لوگوں نے بیوہ عورتوں کی شادی کرائی ہے، نکاح کرایا، اس لیے شادی کو عام کیجئے تاکہ زنا جام ہو جائے، ختم، جو غلط کام ہو رہا ہے وہ جام ہو جائے، اور اپنے سماج میں دیکھ لیں جلدی شادی کیجئے، جلدی، کیونکہ آج موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، پوری دنیا مٹھی میں چلی آئی ہے، کب اولاد بگڑ جائے پتہ نہیں،
ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ، لیڈیز بھی ہے، جینٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روڈ والا جو سسٹم ہے اس میں مکس گیدرنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو بچائے گا کون؟ یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں، آنکھ سے کچھ اور نظر آتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں۔ ہیلو آ گئی ہیں کا؟ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ دیکھیے بزرگ صاحب سمجھ گئے میری بات، وہی اردو سمجھ رہے ہیں صرف۔ ہیلو آئی ہے کا، کیا مطلب اس کا؟ سمجھ گئے؟ ہیلو ہیلو چل رہا ہے، ارے ہیلو ہیلو کے لیے آئے ہیں کیا؟ سدھرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے، صاف صفائی رکھیے۔ اور ایک چیز اور، اپنے سماج میں کچھ لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، وہ جلدی چکاتے ہی نہیں۔ بھائی صاحب قرضہ دیجئے، مانگ رہا ہے، چچا انکل دے دیجئے، بڑی پریشانی ہے، آخری امید آپ ہی ہیں۔ اور جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں نا، بھکاری لوگ، وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، ایسا پیچھے پڑھ کے آپ کے جیب سے نکال ہی لے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرضہ دے دیجئے، دے دیا، کب لوٹائیے گا؟ 6 مہینے کے بعد، 6 مہینہ پورا ہوا، موبائل سوئچ آف، موبائل بند، سیم بدل گئے، یا پھر گلی بدل گئی، یا پھر گاؤں چھوڑ دیا۔ اور کبھی ملاقات، ہم کسی کا کھاتے کیا؟ ہم نے اپن کسی کا کھاتا ہے کیا کہ تیرا کھا جائے گا؟ اپنا خاندان تو اپنا خاندان، ارے بھائی سب تیرا خاندان بڑا اچھا، لیکن میرا پیسہ لا۔ جب پیسہ لینا تھا تو لے لیا، اور جب ہم کو واپس لینا تو ہم بھکاری بن گئے، بھیا پیسہ دے دیجئے۔ مطل الغنی ظلم، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287، کہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آپ کے پاس ہے اس کو لوٹا دیجئے فوراً، رکھے مت۔ کتنے لوگ ایسے جو مر جاتے ہیں، بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ لکھ کے جائیے قرضہ، لکھ کے جائیے، اور یاد رکھیے گا بچوں کے لیے قرضہ مت لیجئے۔ یہ اولاد ایسی ہے نا، اولاد، اب کیا بولوں، جملے بہت سخت بول دوں گا تو اردو ہارڈ ہو جائے گی آپ کی۔ یہ جو آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، جس کے لیے ہم اور آپ دوسروں سے قرضہ لے رہے نہیں۔ مرنے سے پہلے حساب کتاب کلیئر کر کے مریے، کیا معلوم کب موت آ جائے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2289، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنازہ آیا تو کہا حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ بولے قرضہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ دی۔ دوسرا جنازہ آیا تو کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے۔ بولے چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے ہاں پیسہ ہے، تو پڑھ دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے، تو چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے نہیں ہے۔ صلو علی صاحبکم، تم لوگ جنازہ پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مردہ آئے، آپ لوگوں کا رواج ہے کہ نہیں، جب بھی کوئی مردہ آئے تو پوچھے بھائیو آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان سے کچھ مسئلہ ہے، کچھ لین دین ہے؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ چکائیے گا۔ ان کا کون رشتہ دار ہے؟ تو بولے میں۔ اب یہ حدیث کو آگے سنانے سے پہلے ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، یہ ملائی کھائے گی اور دھنائی اور کٹائی آپ کی ہوگی۔ اس کو ملائی مت کھلوائیے، یہ بڑی ناشکری اولاد ہو گئی ہے۔ 15 لاکھ میرے اندازے بغور دیجیے، 15 لاکھ ایک آدمی آ گیا، جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ 3 بیٹے تھے، بوا ابا کا 15 لاکھ، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ بوا ابا کا 15 لاکھ، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ بوا ابا کا 15 لاکھ، کیونکہ ایک آدمی بول رہا 15 لاکھ کا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہے نا ایسا، 3-4 بیٹے ہیں، سب منہ تاک رہا، ابا کو وہ لے جائیں گے ہاسپٹل، امی کو وہ لے جائیں گے، ہم بھیا لے جائیں گے، بھیا لے جا، آپ کاہے نہ لے جائیے گا بھائی؟ بھیا کاہے لے جائیں گے؟ یہ چھوٹکا ہی کاہے لے جائے گا؟ آپ کاہے نہ لے جائیے گا؟ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ میں لے جاؤں گا ہاسپٹل؟ ہے لڑائی اپنے یہاں نہیں۔ اب یہ 15 لاکھ، اب تینوں کا منہ دیکھیے تو بولے 15 لاکھ۔ بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کے جنازے کو ایک آدمی نے روک رکھا ہے اور 15 لاکھ کا مسئلہ ہے، وہ اپنا زیور اوور لے کر سب چلی آئی۔ ہم اور آپ بیٹی کو کیا بولتے ہیں؟ پرایا دھن ہے۔ بیٹی اپنا دھن ہے۔ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا، ان کا پڑوسی بن کے رہے گا۔ تو اس لیے بیٹی اصل ہے،
बेटुआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए, आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं। काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा? ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बेटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे ला पैसा। अकेले लेगी क्या ला पैसा? जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया। बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए, इबादत पे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा। अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैया दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा। अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है, उसको चुकाने की फिक्र कीजिए। एक हदीस, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए। एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार। बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए, और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के बाद उतने पैसे कहाँ चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, 1000 दीनार लेके आ गया। लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के, और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए, मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं। अब उस आदमी ने क्या किया? अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा, और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा, वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा
اب آپ لوگ یہاں بھی لوگ گیس پہ کھانا بناتے ہیں یا لکڑی پہ کھانا بن رہا ہے ابھی بھی دیہات میں؟ مولوی صاحب لکڑی پہ بن رہا نا؟ ابھی ماشاءاللہ ہماری ماں و بہنوں کے جو آنکھ ہے نا الحمدللہ صحیح ہے، کیونکہ لکڑی پہ پھونک پھونک کے آنکھ چارج ہو رہے ہیں، لیکن جہاں گیس پہ کھانا بن رہا ہے وہاں آنکھوں پہ چشمے آ گئے ہیں، کیونکہ پیٹ میں گیس گھس گیا ہے۔ تو وہ لکڑی لے کر آیا اور لکڑی کو کاٹا، جیسے لکڑی کو کاٹا تو اس میں 1000 دینار، پھر دوسرے دن وہ آدمی 1000 دینار لے کر اور آیا، پیسہ لے کر آیا کہ بھائی صاحب کل کشتی نہیں آئی تھی، آپ اپنا قرضہ واپس لے لیجئے، یہ فکر کیجئے چکانے کی۔ ہم اور آپ ہوتے تو رے کل وعدہ کیا تھا اور نہیں آیا اور بول رہا کشتی نہیں آئی، جھٹا کہیں کا، چل لا جلدی لا۔ لیکن اللہ والے لوگ کیا ہوتے، بے ایمانی نہیں کرتے۔ اچھا بھائی صاحب کل لکڑی میں گھسا کے آپ بھی بھیجے تھے کیا؟ بولے ہاں۔ آپ کو مل گیا کیا؟ بولے ہاں مل گیا۔ تو ہو گیا نا، تو آپ کیا، تو آج والا واپس لے جائیے۔ ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں، تول، اور اوپر سے اس کا لے بھی لیتے ہیں۔ کاہے لیتے ہیں بھائی؟ اس کا پیسہ دیے کیا؟ بولے لابا دعا دے دیجئے۔ اپنے بچے کو لیتے ہیں، بیٹا اٹھا لے ایک سے بڑا سا ادھر سے، وہ اٹھا لے، ارے کاہے اٹھائے گا، پیسہ دیے کا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ لیکن چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائی وہ فکر کیجئے۔ ماشاءاللہ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی، جو بھی ہو سکا آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آئی نہیں آئی واللہ عالم، لیکن سماج کے اندر کچھ باتوں کی طرف میں نے رہنمائی کی۔ عقیدے کی فکر کیجئے، نماز کی فکر کیجئے، معاملات کی فکر کیجئے۔ جب تک معاملات صحیح تو سب صحیح، یہ چند باتیں رکھیے۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ فلسطین کے مسلمان اللہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے، مظلوم کی تو مدد فرما، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کیسے ہیں؟ بھالو اچھے ہیں؟ خوبی بھالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے شیخ صاحب کا ایک مسئلہ ہے الحمدللہ، خاص کر یہ ہمارے سوسائٹی ہمارے گاؤں کی بات نہیں ہے۔